ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کو خطاب ہے، اے ایمان والو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو۔ امید ہے کہ تمہارے گناہوں کو اللہ رب العزت کی ذات معاف فرما دے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، اور وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کر دیا جائے جنت میں جس کے نیچے نہریں ہیں اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ ہم فیہا خالدون، کہ وہ ایسی جنت ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد، اس گھر میں جانے کے بعد، اس آفس میں جانے کے بعد آپ کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم فیہا خالدون، کہ آپ کا ہمیشہ ہمیشہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب اور ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں ہمیں یہ بات لینی ہے کہ آج ہماری زندگی 40 سال یا 50 سال یا 10 سال ہو گئی، ہم نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کی تو کوشش کی کہ ہمارا مثلاً 15,000 سیلری آتی ہے کہ 20,000 کس طریقے سے آنے والے بنے مہینے میں، لیکن میرے بھائیوں، ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہماری 40 سال کی عمر یا 15 سال کی یا 50 سال کی عمر ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ، کہ ہم نے اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان کو، مال کو کتنا لگایا ہے، کتنی حدیثیں سیکھی ہیں، کتنی قرآن کریم کی آیتیں سیکھی ہیں، کتنی بار ہم نے استغفار کیا ہے، کتنی بار ہم اللہ کے سامنے تہجد میں روئے ہیں، کتنی بار ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی نمازیں چھوڑی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان جب یہ ایک خون کا لوتھڑا تھا، اور اس کے پاس جب اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا تو یہ خون کا لوتھڑا ایک گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر یہ ایک ناپاک چیز کی طرح ماں نے اس کو چنا، اور اس کے بعد ماں کے دل میں محبت کو اتار کر ماں نے اس کو پالا اور اس کی پرورش کی، اور اس کو دودھ پلایا، اور اس کی دوائی کا، دعا کا اور تمام چیزوں کا، پڑھائی کا، تعلیم کا انتظام کیا۔ آج جب عمر شباب کو پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، والدین کی نافرمانیاں، ماں باپ کی، پڑوسیوں کی، اور ایک دوسرے پر لعن طعن، تو اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مقصد یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، کہ انسان تو مجھے یاد کر، میں نے تجھے پیدا کیا تھا اور تو ایسا تھا کہ نہ بول سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، نہ کسی کو بلا سکتا تھا، نہ کسی سے اپنی آواز سے، اپنے منہ سے یہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ اشارے میں تم رویا کرتے تھے تو تمہاری ماں کے دل میں اللہ نے محبت کو ڈالا اور اس نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا، اور اللہ نے تجھے پیدا فرما کر تجھے آج چلنے کے قابل کیا۔ تو اللہ کی نعمتوں کو، اس آنکھ کی نعمت کو یاد کر، اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے
اور وہ آنکھ ہاسپٹل میں لے جائے اور دوسری آنکھ گھر پر آرام کر رہی ہو، ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی۔ آنکھ ایک خراب ہے تو دوسری آنکھ بھی، ہاتھ بھی اور جسم کے دیگر اعضاء بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ درد آنکھ میں ہے، ہاتھ میں بھی دکھن ہے اور پورے جسم میں دکھن ہے، پریوار پریشان ہے، لیکن میرے اللہ کا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانا جا رہا ہو، قرآن کریم کو نہ مانا جا رہا ہو، نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، تو ہمیں دکھ نہیں ہوتا، ہمیں پریشانی نہیں ہوتی۔ افسوس افسوس، ایک بار ذرا رات کی گھڑیوں میں، تہجد کے وقت میں، جس وقت میں پوری امت پیر پھیلا کر سوئی ہوئی ہے، اس وقت میں ذرا اللہ سے تعلق جوڑ اور دیکھ کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے تجھے نوازا۔ تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے یاد کرے گا، اور اللہ کہ تو اپنے بندوں کا اکرام کر، اللہ تیرا ان سے بہتر اکرام کرے گا۔ تو نماز پڑھ، قبر میں تیرے لیے روشنی ہوگی۔ تو زکوٰۃ دے، تو صدقہ کر، تو تیرے سے پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں دور ہوں گی۔ تو استغفار کر، تو تیرے گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندے، اگر تو نے زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر لیے ہیں تو بشرطے کہ تو اخلاص کے ساتھ گناہوں کی معافی مانگتا ہے میرے سامنے آ کر، تو تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ میرا اور آپ کا رشتہ تو اس اللہ سے ہے کہ جو اللہ زمین سے آسمان تک کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے اللہ کے خوف سے اپنے بیٹوں سے وصیت فرمائی کہ مجھے جلا، جس وقت میں میری موت آئے تو مجھے جلا کر راکھ کر دینا، اور راکھ کو دریاؤں اور جنگلوں میں پھینک دینا تاکہ میں جہنم کی سختی سے بچ سکوں۔ لیکن میرا رب خالق ہے، میرا رب مالک ہے، اس رب نے اس راکھ کو اکٹھا کر کے جان دی۔ فرمایا لما فعلت، تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو راکھ کو بھی اکٹھے کرنے پر قادر ہوں۔ انہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے آپ کے ڈر کی وجہ سے کیا؟ فرمایا یہ تمہارا ڈر نے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ میرا رب ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک خوف خدا پیدا ہوا، وہ تمام لغزشیں، وہ تمام کوتاہیاں، وہ تمام غلطیاں اللہ نے معاف کر دی۔ تو کہنے کا مقصد، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ توبہ کرے، استغفار کرے، اور یہ نہ سوچے کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، بلکہ جس وقت میں بھی وقت ملے فوراً توبہ کر لے، فوراً استغفار کر لے۔ سوچے نہ جانے کب ملک الموت کا فرشتہ آ کر ہمارے سانس کو اچک لے اور پھر ہم افسوس کرتے رہے۔ افسوس کرنا اس وقت میں فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائے کیسے کہ راہ روئے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جو ہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں، جو قابل ہو تو ہم شان کیے دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔